کیا آپ نے کبھی رات کے تاریک آسمان میں کہکشاں کے اس بے مثال حسن پر غور کیا ہے؟ وہ دودھیا پٹی جو افق پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، کیا یہ محض ستاروں کا ایک بے ترتیب جھرمٹ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز، کوئی عظیم حکمت پوشیدہ ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں کائنات کے اس عظیم شاہکار، ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے کے ان گنت معجزات کو پردہ اٹھائیں گے جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہماری کہکشان ملکی وے میں زندگی کے لیے ایک کہکشانی قابل رہائش زون موجود ہے۔ یہ زون کہکشان کے مرکز سے تقریباً 25,000 سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر ایک تنگ پٹی کی صورت میں ہے۔ اگر ہمارا نظام شمسی اس زون سے ذرا بھی قریب ہوتا تو مرکز کی شدید تابکاری اور مستقل سپر نووا دھماکے زندگی کو ناممکن بنا دیتے، اور اگر بہت دور ہوتا تو سیاروں کی تشکیل کے لیے ضروری بھاری عناصر دستیاب نہ ہوتے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہم اس قدر نازک توازن میں موجود ہیں؟ ملکی وے کی ساخت ایک حیران کن پتلی ڈسک کی مانند ہے۔ یہ تقریباً 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے، لیکن اس کی موٹائی صرف 1,000 نوری سال ہے۔ اس قدر وسیع پیمانے پر اس کی یہ حیرت انگیز ہمواری اور پائیداری اربوں سالوں سے کیسے برقرار ہے؟ کوئی بھی بے ترتیب نظام اس قدر منظم اور مستحکم حالت میں نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اسے کسی عظیم ہستی نے ڈیزائن کیا ہے؟ ہماری کہکشاں کے بازو، جنہیں اسپائرل آرمز کہا جاتا ہے، دراصل ستاروں کے مستقل ڈھانچے نہیں بلکہ کثافت کی لہریں ہیں۔ ستارے ان بازوؤں میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے رہتے ہیں، لیکن بازوؤں کی شکل برقرار رہتی ہے۔ ہمارا سورج اورین عام نامی ایک چھوٹے بازو میں واقع ہے جو دو بڑے بازوؤں کے درمیان ہے۔ یہ مقام نسبتاً پرسکون ہے، جہاں بڑے بازوؤں کی طرح ستارے بننے اور تباہ ہونے کی شدید سرگرمیاں نہیں ہوتیں۔ کیا یہ زندگی کے لیے ایک مثالی اور محفوظ پناہ گاہ نہیں؟ ملکے وائے کے مرکز میں ایک سپر ماسیو بلیک ہول ہے جسے سیجیٹیریس اے کہتے ہیں، جس کا وزن سورج سے تقریباً 43 ملین گنا زائدہ ہے۔ بظاہر یہ ایک تباہ کن قوت معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہکشاں کے ڈھانچے اور ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک کشیش ثقل کے لنگر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ کہکشاں کے مرکز کو مستحکم رکھتا ہے اور اندرونی ستاروں کے مداروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے بغیر مرکز شاید بکھر جاتا۔ کیا یہ ایک عظیم ڈیزائنر کی حکمت نہیں کہ ایک تباہ کن قوت کو بھی نظام کی بقا کا حصہ بنا دیا؟ کہکشاں کا 90% حصہ ڈارک میٹر نامی ایک اسرار اور نادیدہ مادے پر مشتمل ہے۔ یہ ڈارک میٹر ایک وسیع ہالے کی صورت میں کہکشاں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی کشش ثقیل ہی ہے جو ستاروں کو کہکشاں سے باہر بکھرنے سے روکتی ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کی موجودگی کے بغیر ہماری کہکشاں کا وجود ہی ممکن نہیں۔ یہ نادیدہ قوت کس نے تخلیق کی اور اسے اس قدر کامل توازن میں رکھا؟ ہمارے کہکشاں میں ستاروں کی 3 نسلیں ہیں، پاپولیشن 1، 2 اور 3۔ ہمارا سورج پاپولیشن 1 کا ستارہ ہے جو بھاری عناصر سے مالا مال ہے۔ یہ بھاری عناصر ہی ہیں جو چٹانی سیاروں اور زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ عناصر پچھلی نسلوں کے ستاروں کے مرنے اور سپر نووا دھماکوں سے بنے۔ کیا یہ کائناتی ری سائیکلنگ کا عمل، جس میں ستارے مرتے ہیں تاکہ نئے ستارے اور سیارے بن سکیں، کیا یہ ایک بے ترتیب عمل ہو سکتا ہے؟ کہکشاں کا گردش کا منحنی روٹیشن کرو ایک اور حیران کن پہلو ہے۔ کہکشاں کے بیرونی حصوں میں ستارے مرکز سے دور ہونے کے باوجود تقریباً اتنی ہی رفتار سے گردش کرتے ہیں جتنی اندرونی ستارے۔ یہ نیوٹن کے قانون کے خلاف ہے۔ اگر صرف نظر آنے والے مادے کو دیکھا جائے، اسی نے ڈارک میٹر کے وجود کا ثبوت فراہم کیا۔ یہ فلیٹ روٹیشن کرو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک ندیدہ قوت یعنی ڈارک میٹر کہکشاں کو بکھرنے سے روک رہی ہے۔ ہمارے سورج کا کہکشاں کے مرکز کے گرد مدار تقریباً گول اور انتہائی مستحکم ہے۔ یہ مدار اسے نہ تو کہکشاں کے خطرناک اندرونی علاقوں میں جانے دیتا ہے اور نہ ہی ویران بیرونی کناروں پر۔ سورج تقریباً 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کرتا ہے
اور ہر 240 ملین سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یہ مستحکم مدار اسے کہکشانی قابل رہائش زون میں رکھتا ہے۔ یہ استحکام کیا محض اتفاق ہے یا ایک عظیم منصوبہ بندی کا حصہ؟ ستاروں کے درمیان کی جگہ خالی نہیں بلکہ گیس اور دھول انٹرسٹیلر میڈیم سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا مرکب ستاروں اور سیاروں کی تشکیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور بھاری عناصر کی مقدار وقت کے ساتھ سپر نووا دھماکوں سے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ کائناتی سوپ ہر چیز کا خام مال ہے۔ اس کا مسلسل افزودہ ہونا ایک عظیم کائناتی کیمیا ہے جو زندگی کے لیے ضروری عناصر فراہم کرتا ہے۔ ملکی فضا میں نظر آنے والی تاریک دھول کی پٹیاں محض خوبصورت نہیں بلکہ یہ نئے ستاروں اور سیاروں کی نرسریاں ہیں۔ یہ دھول کے بادل جو پچھلی نسل کے ستاروں سے بھرے عناصر سے بھرپور ہوتے ہیں، کشش گارو کے تحت سکڑ کر نئے ستارے بناتے ہیں۔ ان بادلوں کی کثافت اور تقسیم اور انہیں ستارہ بننے کے لیے متحرک کرنے والے میکانزم سب انتہائی نفاست سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ کہکشاں کے مرکز کے اوپر اور نیچے فرمی بلبلے نامی دو دیوی قامت گاما شعاعیں خارج کرنے والے بلبلے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بلبلے ہزاروں نوری سال تک پھیلے ہوئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیجیٹیریس اے سے ماضی میں ہونے والے پرتشدد دھماکوں کی باقیات ہیں۔ یہ کہکشاں کے مرکز سے توانائی اور مادے کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ ہے جو کہکشاں کے مجموعی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ ملکی کئی کا مقناطیسی میدان اگرچہ کمزور ہے، ہزاروں نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کائناتی شعاعوں کو چینل کرنے میں مدد کرتا ہے، کچھ علاقوں میں زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور ستارے بننے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وسیع ندیدہ مقناطیسی میدان اپنی پیچیدہ سخت کے ساتھ کہکشاں کے مجموعی استحکام اور زندگی کے حالات میں حصہ ڈالتا ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے خود مقامی گروپ لوکل گروپ نامی کہکشاؤں کے ایک جھرمٹ کا حصہ ہے جو مزید کائناتی جال کاسمک ویب کا حصہ ہے۔ یہ درجہ وار ڈھانچہ بے ترتیب نہیں ہے۔ مقامی گروپ کشش ثقل سے جڑا ہوا ہے جس میں اینڈرومیڈا اور ملکی وے دو سب سے بڑی کہکشائیں ہیں۔ یہ کائناتی ڈھانچہ کس نے بنایا جو اس قدر منظم اور مربوط ہے؟ ملکی وے کی سانس لینا یا گیس کا اندر آنا اور باہر جانا ایک اہم عمل ہے۔ کہکشاں مسلسل اپنے گرد و نواح سے ٹھنڈی گیس کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو نئے ستاروں کی تشکیل کے لیے ایندھن فراہم کرتی ہے۔ ساتھ ہی یہ گرم گیس کو باہر بھی نکالتی ہے جو کہکشاں کے حلے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ گیس کا تبادلہ ایک نازک توازن میں ہے جو کہکشاں کی طویل مدتی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اب ذرا ان تمام حقائق پر غور کیجیے۔ کہکشانی قابل رہائش زون کی نفاست، ڈارک میٹر کا نادیدہ سہارا، بلیک ہول کا متوازن کردار، سورج کا مستحکم مدار، کیا یہ سب محض اتفاق کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ سب بے تراتیب قدرتی قوانین کی پیداوار ہے ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ایک پیچیدہ کمپیوٹر پروگرام محض ٹائپنگ کی غلطیوں سے بن گیا ہو۔ قدرتی قوانین صرف ان مظاہر کو بیان کرتے ہیں، انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ ریاضیاتی طور پر ان تمام شرائط کا ایک ساتھ بے ترتیب طور پر پورا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ ہر ایک عنصر، ہر ایک پیرامیٹر زندگی کے لیے اس قدر نفاست سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک عظیم بے مثال ڈیزائنر کی موجودگی صاف نظر آتی ہے۔ کیا کوئی بے عقل قوت اس قدر پیچیدہ اور منظم نظام بنا سکتی ہے جو اربوں سالوں سے قائم ہے؟ یہ تمام نشانیاں، یہ کہکشاں کا ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر بلیک ہول ایک ہی حقیقت کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک خالق، ایک رب، ایک اللہ کی موجودگی ہے۔ وہ اللہ جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو اس قدر حکمت اور خوبصورتی سے تخلیق کیا، اس کی قدرت اور اس کا علم بے مثال ہے۔ تو کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی غافل رہیں گے؟ کیا ہم اس عظیم تخلیق کے خالق کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ آئیے اس رات کے آسمان کی طرف دیکھیں اور اپنے دلوں میں اس عظیم ہستی کی بڑائی
اور اس کی بے پناہ حکمت کو محسوس کریں۔ یہ ملکی وے، یہ ستاروں کی کہکشاں اللہ کی عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے اللہ کی حکمت، قدرت اور بے مثال ڈیزائن کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ اس کے ہر ذرے میں، ہر عمل میں خالق کی نشانیاں پنہاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت اور وحدانیت کی طرف بلاتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیران کن نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔